کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. 360 ختم کیا، جو بھی کیا، پاکستان کی ایسی خاموشی 70 سال میں نہیں نظر آئی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی. پاکستان ہندوستان پر اس تمام جو سفارتکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں. امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پچھلے 2 سال میں امریکہ کی، ان کو ٹرمپ کی کہ ٹرمپ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور رپورٹ میرے خلاف آ گئی ہے. سب سے زیادہ نقصان 70 سال میں کشمیر کو عمران خان کی حکومت نے پہنچایا. بھائی صاحب ودن 60 سیکنڈز آپ نے مجھے اپنا آنسر دینا ہے. بتائیے، آپ سمجھتے ہیں جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے؟ کہتے دوڑ لگی ہے، ٹکرز کی، خبروں کی، دوب کی لگی. ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا. اپنے آقا کی پٹائی کے بعد مونا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. 1 اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. سب کو بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے، غیر شرعی قرار دینے کے لیے، غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. ہماری پالیسی بہت کلیئر ہونی چاہیے. اگر مگر نہیں چلے گا، اگر مگر نہیں چلے گا، یہ ہم کشمیر سے دستبردار ہو جائیں. تو تاریخ بہت تلخ ہے، تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، بچا کے رکھتی ہے. جنرل صاحب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سن لیا. یہاں پہ ذریعہ پہ ایک کمنٹ میں 61 سیکنڈز میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بالکل پالیسی ہماری کمزور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی سے کوئی پازیٹیو نتیجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس پالیسی میں کوئی فنیس نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال جیسے جیسے بدلتی ہے، لوگ اپنے سٹانس بھی اور چیزیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن کل کے بارے میں جو آپ نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے، میری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی، پاکستان. لیکن یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں، جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں، جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی ناک کے نیچے سارا ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے، اور لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک ایک اگریسو پالیسی کے ذریعے آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں درست نہیں کرتے، آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. ہندوستان پر اس تمام جو سفارتکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا نے جو کوشش کی، 2-3 چیزیں بڑی موٹی موٹی. ایک تو یہ کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دہشت گردی. دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ آرٹیکل 370 ختم کیا تو اس کو یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کیا. یہ ایشوز وہ تھے جنہوں نے خود بخود اس قصے کو انٹرنیشنلائز کیا. ہمارے لیے یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ یہ جب دنیا میں اٹھ گیا قصہ تو اب ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ آج ہماری پالیسی ہے صرف ری ایکشنری. انڈیا کچھ کہتا ہے، انڈیا کہتا ہے جی پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں، یہاں پہ لانچ پیڈ ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں جی ہم ریفیوٹ کرتے ہیں، کوئی لانچ پیڈ نہیں ہے. اگلے دن ختم بات، ہم سو گئے. یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی. آپ دونوں کا پوائنٹ آگے میں مزمل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. مزمل صاحب 360 ختم کیا، جو بھی کیا، پاکستان کی ایسی خاموشی 70 سال میں نہیں نظر آئی جیسی عمران خان نے کر دی ہے. اور کہا جائے کہ سیل آؤٹ
کیا ہے انہوں نے کشمیر کا مودی کے آگے، اور ایسا جیسے کہ آزاد کشمیر ہم رکھ لیں اور مقبوضہ کشمیر وہ رکھ لیں، یہ سلوشن ہے، اور اس سلوشن پر مودی اور عمران خان ایگری کر چکے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ماحول کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ تقاریر کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے رہیں اور وہ کوئی اتنے گرم نہ ہو سکیں، ورنہ حافظ سعید جیل میں ہے اور جو ہمارے کشمیر کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے وہ اس وقت سارے جیلوں میں ہیں، تو اور ہماری کشمیر پالیسی کیا ہو سکتی ہے اس وقت؟ جی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، جن لوگوں نے کشمیریوں کے لیے جان دی، خون دی، انہیں ہم نے جیلوں میں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے بند کر دیا ہے، اور ہم مودی کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سیم پیج ہے، اور سب سے زیادہ نقصان 70 سال میں کشمیر کو عمران خان کی حکومت نے پہنچایا۔ یہ میرا مطلب ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی ہے، وہ پرانے تو گالیاں دینے میں اور تانے دینے کا وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے، اپنی تو وضاحت کر دیتے کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پچھلے 2 سال میں امریکہ کی، ان کو ٹرمپ کی کہ ٹرمپ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور رپورٹ میرے خلاف آ گئی ہے، اور جن بھارتیوں کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی اس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ میری پالیسی ہے، فارن پالیسی، کہ میں امریکہ کے لیے اتنی غلامی کر رہا ہوں، اتنا کام کر رہا ہوں، اور جواب میں وہ پھر آج مجھے وہی مار رہے ہیں۔ وہ پرانے کیا کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی کارکردگی، اپنی پوزیشن تو وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے عمران خان صاحب تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ ابھی NBC نے بھی کہا کہ نواز شریف کی مدد کرتے رہے، اس وقت تو نواز شریف کی وہی پوزیشن تھی جو آج عمران خان کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ 1 پیج تھیوری پر تھے، عقل آنے میں انہیں بھی بہت وقت لگ گیا اور عمران خان کو بھی وقت لگ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے پالیٹکس میں، پیپلز بھٹو کو بھی وقت لگا عقل آنے میں۔ تو پالیٹکس گرو کرتی ہے، اور جب تک گرو کرتی ہے تب تک ہم ایک نیا بندہ پیدا کر لیتے ہیں وہ سارا کام کرنے کے لیے جو پہلے کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر ہے فارن پالیسی کا اس گورنمنٹ کا۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا میں مودی جیسا کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آیا اور اتنی میجورٹی سے نہیں آیا، اور اس نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا نہ صرف کشمیر میں بلکہ بھارت میں بھی وہ کر رہا ہے۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ابھی جو بھارت کو ممبرشپ ملی ہے وہ ان کو اتنی بآسانی نہیں ملنی چاہیے تھی، اس میں یقیناً پاکستان کی لابی مزید سٹرونگ ہونی چاہیے تھی۔ ادر دین دس اگر ہم کوئی یہ کہیں کہ جی ہم وہاں پر کوئی اٹیک کر دیں تو یہ چیز بالکل دس از ناٹ ڈن، یہ ہم پاسبل۔ ٹھیک ہے ابراہیم ویری کوئکلی پلیز۔ شاہ محمود قریشی صاحب، جس وقت یہ 5 اگست والا اقدام کیا تھا بھارت نے، تو اس کے بعد انڈین فارن منسٹر جو ہیں وہ 36 ملکوں کے دورے پہ گئے، حالانکہ ایگریسو قدم بھی انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے۔ لیکن ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جو ہے وہ صرف ملتان اور اسلام آباد اور ملتان کے دوروں پر رہے۔ مسلمان نے ہمیشہ نقصان اٹھایا جب ان کی اپنی صفوں کے اندر میر قاسم موجود ہوئے۔ اچھا جنید صاحب آپ مجھے سیگمنٹ کنکلوڈ کرنے کا موقع دیں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، ورنہ انڈیا کسی نہ کسی کی مدد سے وہاں حکومتیں بناتا رہے گا اور آپ کو ذلیل و خوار کرتا رہے گا۔